الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم زہد کا جو باب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جو پہلی روایت ہمیں پڑھنی ہے اس کے راوی سیدنا کعب ابن ایاض رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ فتنہ کہتے ہیں اس کسوٹی کو یا وہ جو کٹھالی ہوتی ہے جس کے اندر سونا چاندی یا کسی بھی دھات کو رکھا جاتا ہے اور تپا کر اس کی امپیورٹی اس سے دور کی جاتی ہے، اس کی جو آپ کہہ لیجئے اس میں جو کھوٹ ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں گویا آزمائش کا ایک پہلو ہے اور آزمائش کے ذریعے جانچ ہو جاتی ہے کہ وہ شخص واقعتاً کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ اور یہ آزمائش عام طور پہ ہمارے ہاں ابتلا یا آزمائش کا لفظ بولا جاتا ہے منفی معنوں میں، کہ تکلیف، پریشانی، غربت، بیماری، اس کو ہم عام طور پر آزمائش سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید بھی ہمیں یہ بات واضح کرتا ہے کہ آزمائش ہر دو طرح سے ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں جانچیں گے کبھی برے حالات کے ذریعے، کبھی اچھے حالات کے ذریعے، اور یہ ایک آزمائش ہوگی۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ایجاد فرمایا ہے اس کا بنیادی سبب، اس کی حکمت بھی یہی ارشاد فرمائی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کا جو سلسلہ خلق کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے کون ہیں جو عمل میں خوبصورت ہیں، جو اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی اس کو میسر ہے بنیادی طور پر وہ ایک فتنہ ہے، وہ ایک آزمائش ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بات تو یہی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہی اولاد ہے، اگر انسان ان کو اللہ کی اطاعت کی راہ پر لگائے، ان کی اچھی تربیت کرے تو یہی اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اگر انسان لاپرواہی برتے اور ان کو دین کی راہ پہ نہ لگائے تو یہی اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے سوہان روح بن جائے گی اور ایک لائبلٹی بن جائے گی۔ اسی طرح مال کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہی مال ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتا ہے، انسان کو صدیقین کے مرتبے پر فائز کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق۔ یہ ایکسپریشن آپ نے جمعوں کے خطبوں میں سنا ہوگا کہ انبیاء کے بعد بالتحقیق انسانوں میں سب سے افضل کون ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کے یہ جو مراتب ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان میں بہت سی چیز شامل ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا پورا مال جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کتنے ہی افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ غلاموں کے طبقے میں سے تھے اور وہ پرسیکیوٹڈ تھے، ان کو اپنا بہت بیش قیمت مال جو ہے خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے والے بھی
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور صحابہ کرام ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وَآتَقَ سیدنا، اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزادی دلائی، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آزادی دی۔ اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو وصف ہے وہ ہے یہ عثمان غنی، کہ ان کا مال بھی ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے گویا ڈسپوزل پر رہتا تھا۔ تو آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ یہی مال انسان کے لیے بڑے اونچے مراتب کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہی مال انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اور ویسے تو مال کی محبت انسان میں رکھی گئی ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی آدم سے لے کے دم اور قیامت تک ہر انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بہت شدید ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے حوالے سے مال کا معاملہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہر انسان کے لیے یہ آزمائش تھی، پچھلی امتوں کے افراد کے لیے بھی مال آزمائش تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے دور میں یہ آزمائش اپنے کلائمیکس پر پہنچ جائے گی۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ امت جو ہے وہ آخری امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی وحی کے ذریعے، وحی خفی کے ذریعے، کہ آپ کی امت کے اندر یہ جو مال کا فتنہ ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچے گا، اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مال کا فتنہ بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا پر پہنچے گا تو گویا پھر وہ پرسونیفائی ہو جائے گا ایک شخص میں جس کو دجال کہا جاتا ہے، المسیح الدجال، یا جس کو دجال اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان روایات کا مطالعہ کریں جو دجال کی بابت آئی ہیں تو اس میں بھی یہی معلوم ہوگا کہ اس کے پاس غیر معمولی طاقت حاصل ہو جائے گی، اس کو مال کی قوت اس کے اندر ہو جائے گی، اور طاقت غیر معمولی اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر امت کا ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا جو بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ اس مال کو برتو، اس کو استعمال کرو، اپنے لیے جو ہے وہ راحت کے سامان بھی حاصل کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال میں مگن ہو کر تم اپنی اصل منزل کو کھوٹی کر لو اور تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ۔ سیدنا ابو لیلہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوا ہذہ الخصال، آدم کے بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے ان چند خصلتوں کے، یعنی بنی آدم کا بیٹا یعنی انسان وہ کیا خیال کرے کہ بھائی میرے کیا حقوق ہیں، مجھے کیا کچھ ملنا چاہیے، تو کہا کہ آدم کی اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا سوائے ان چند چیزوں کے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بیت یسکنہ، کوئی گھر ہو جس میں وہ سکونت اختیار کرے، وثوب یواری عورتہ، اور کوئی کپڑا ہو جو اس کے سطر کو ڈھانپ دے، اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دے، وجلف الخبز والماء، اور موٹی سادہ روٹی ہو بغیر سالن کے اور پانی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک پرسپیکٹو ہمیں دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ خیال کہ مجھے کیا کچھ ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا جو ہے ظاہری بات ہے اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو مجھے کیا کچھ ملنا چاہیے۔ تو ہم نے جو ہماری جو وش لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، اور روزمرہ زندگی میں جو ہمیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں،
اور ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں ملنی ہی چاہیے، لیکن اس کے بعد اصل چیز جو ہے وہ تو آسائش ہے اور بے تحاشا مال ہے اور بہت بڑا بنگلہ ہے اور جو ہے انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں انسانوں کے تناظر کو ٹھیک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انسان یہ مت خیال کرے کہ مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے۔ کہا کہ انسان کو اگر اس کے سر کے اوپر چھت ہے اور اس چھت کے نیچے وہ رہتا ہے اور سکونت اختیار کرتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اور اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ اپنا گھر ہونا اس کی ایک اہمیت ہے، لوگ آج بھی اس کو اپنی بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ انسان کے سر پہ چھت ہو، چاہے وہ اس کی اپنی ملک ہو یا آج کے دور کے اعتبار سے وہ کوئی کرائے کی جگہ ہو، لیکن بہرحال اس کے سر پر جو ہے وہ چھت موجود ہے، ایک گھر ہے جس میں وہ سکونت اختیار کرتا ہے، جس میں وہ سکینت حاصل کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بہت کافی ہے اس کے لیے۔ اور ایک کپڑا ہے اس کے پاس جس سے وہ اپنا تن ڈھانپ سکتا ہے، جس سے اپنی شرمگاہ کو وہ ڈھانپ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے کپڑے ہونے چاہیے، اس برانڈ کے ہونے چاہیے، ہر موقع کے لیے الگ جوڑا ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ چیز نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا کپڑا ہو کہ اس کا سطر جو ہے وہ ڈھانپ سکے، اور کہا کہ اس کے پاس موٹی جھوٹی روٹی ہو خشک روٹی، اور چاہے سالن بھی نہ ہو، بس خالی روٹی ہو اور پانی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ناشکری سے بچے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ کرتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی تمناؤں کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کو نیچے لے کر آئے۔ ایک روایت اور بھی ہے، اگلے کسی باب میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں اپنی قوم میں امن کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اس کا جسد اس کا جسم عافیت سے ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، اندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا سسٹیننس کا مال موجود ہے، رزق موجود ہے، کھانا موجود ہے، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ تو تین باتیں فرمائی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے مال میں عافیت سے ہے، کسی دشمن کا اسے خطرہ نہیں ہے، اس کا جسم بھلا چنگا ہے، اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک دن کا سسٹیننس کا سامان ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا ایسے ہے کہ دنیا تمام اسباب کے ساتھ اس پر انڈیل دی گئی، اس کو گویا سب کچھ مل گیا۔ تو یہ روایت بھی یہی بات ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جن کو ہم بظاہر ٹریویل سمجھتے ہیں، سادہ سمجھتے ہیں، روزمرہ کی سمجھتے ہیں، اس پر شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ وہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ ایک کھانے کا نوالہ کھائے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا ایک گھونٹ پیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے یہ تبھی پیدا ہوگا جب انسان اپنے تناظر کو اس جگہ پر لے کر آئے کہ اصل میں تو میرا کوئی حق نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جس کا تذکرہ اس روایت میں کیا گیا۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ، میں ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ تکاثر آپ پڑھ رہے تھے، آپ قرات کر رہے تھے الہاکم التکاثر، یہ اس سورت کا آپ کی قرات کر رہے تھے۔ تو آپ نے سورت پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، بہت دعوے کرتا ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے، اتنے میرے ایسٹس ہیں، اتنی میری جائیداد ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی چیزیں میرے پاس ہیں۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اور اے آدم کے بیٹے کیا ہے تمہارے پاس، مِن مالک، تمہارے مال میں سے،
الا سوائے اس کے، اے آدم کے بیٹے تم بہت تکرار کرتے ہو، بہت ڈھول پیٹتے ہو کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، حالانکہ تمہارا مال تو نہیں ہے مگر وہ کیا، ما اکلت فافنیت، جس کو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، ختم کر دیا، او لبست فابلیت، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، جس کو ہمارے یہاں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کھا ہڈا لینا۔ کہا کہ تمہارا اصل مال، جو تمہارا مال ہے وہ اصل میں کیا ہے، جس کو تم کنزیوم کر لیتے ہو، جس کو تم برت لیتے ہو۔ تم نے کوئی چیز کھا لی، کھا کے ختم کر دی، کوئی چیز پہن اوڑھ لی، اس کو بوسیدہ کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا جو تم نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، آگے چلا دیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ اصل میں تمہارا مال تو وہ ہے جو تم خود زندگی میں برت لو، صرف کر لو۔ یا تو وہ مال تمہارا ہے، تم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا، تم نے اس سے تمتع کر لیا، اور پھر یا حقیقی مال تمہارا وہ ہے جو تم نے آخرت میں اللہ کی جناب میں بھیج دیا اور صدقہ کر دیا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اور انداز میں فرمایا، سوال کے انداز میں، کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ سب نے کہا کہ جی ہر انسان کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے وارثوں کے مال کی نسبت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے برت لیا یا تم نے اللہ کے ہاں جمع کرا دیا، باقی جو مال ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو یہ بات کہ انسان مال جمع کرتا رہے اور اس میں تسکین پاتا رہے کہ اب میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اور اسی میں تسکین پاتا رہے اور برتے بھی نہ صحیح طریقے سے نہیں۔ کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ مال بہت کماتے بھی ہیں لیکن ان کے اندر اتنا بخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر لگاتے ہی نہیں، اور بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ایک دن وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بخیل پر، وہ جو آدمی مالدار ہے اور بخیل ہے، اس پر بہت ترس آتا ہے کہ زندگی اس نے جو ہے وہ غریبوں والی گزاری ہے اور حساب وہ امیروں والا دے گا۔ یعنی کم از کم ایک امیر آدمی ہے جو خرچ کرتا ہے، کم از کم اپنے اوپر لگا تو لیتا ہے نا، کھا ہڈا تو لیتا ہے، لیکن یہ بہت ہی بدقسمت آدمی ہے کہ بس جمع کرتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ خود برت لے، جو کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یا وہ جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا، وہ حقیقی مال ہے، وہی اس کی اصل بچت ہے۔ تو کہا جو وہ صدقہ کرتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے، اصل مال اس کا وہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے، یہ ٹھیک ہے انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ انسان اپنے وارثوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے، اور یہ خواہش غلط بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے، بیمار تھے وہ، انہوں نے اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بہت مالدار آدمی ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں کیا اپنا سارا مال صدقہ نہ کر دوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ کہا 2/3 نہ کر دوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا آدھا صدقہ نہ کر دوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا 1/3 کر دوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں 1/3 کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اتنا تنگ دست چھوڑ کے جاؤ کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو یہ ایک خواہش تو انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک خود غرضی بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ خود غرضی کیا ہے کہ اصل میں مجھے اپنا آپ سیف کرنا ہے، اور اپنا آپ سیف کرنے کے لیے اسے انفاق کرنا ہے۔ اصل اس کا مفاد کیا ہے کہ میں جب اللہ کے ہاں جاؤں تو اللہ کے ہاں میرے لیے نیکیاں ہوں اور فضائل ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرتا رہے، وہی اس کی اصل بچت ہے اور وہی اس کی اصل متاع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔